آپ کی یہ فرمائش بہت خوبصورت ہے اور سر آنکھوں پہ ہے کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں ہمارے تو ملک کے کرنٹ افیئرز مستقل افیئرز کو ہم کرنٹ افیئرز کہتے ہیں. لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, غربت ہے, جہالت ہے, میرٹ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے. یہ آج کا رونا نہیں, میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ایک جملہ سنا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہا ہے. یہ جو فرمائش ہے آپ کی طرف سے اور ہمارے بہت سے اپنوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ کرنٹ افیئرز کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے پہلے چند دن یا ہفتہ 10 دن پہلے سرجری سے پہلے میں نے الطغرل, یہ جو فیملی ہے سلطنت عثمانیہ جنہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی اور تقریباً 750 سال کی 37 سلاطین, اور یہ ہمارا پرائڈ ہے. اور سلطان محمد فاتح کے بارے میں نے بات کی جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا جسے ہم آج استنبول کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات ضرور کیا کریں. میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے چونکہ تاریخ کے بارے میں تجسس اور خاص طور پہ اپنی پوری دنیا کی تاریخ کے بارے میں ہونا چاہیے, لیکن خاص طور پہ اپنی تاریخ کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے. تو بہت خوبصورت آپ کی فرمائش ہے جسے پورا کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی. تو آج میں بات کروں گا سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان کے بارے میں. ظاہر ہے بہت مختصر ہوگی, وہ بہت بڑا آدمی تھا, بہت تھوڑے لفظوں میں تھوڑے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وہ میرے فیوریٹ ترین سلطانوں میں سے ایک ہیں. نمبر 1 تو سلطان محمد فاتح, جس نے بہت چھوٹی عمر میں قسطنطنیہ, جس کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھی دنیا کہ یہ شہر فتح کیا نہیں جا سکتا. اس کے بعد جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ ہیں سلمان علی شان. سبحان اللہ, کیا لال جنا تھا ماں نے. پہلے ان کے والد کے بارے میں کو بات. ان کے والد کا نام تھا سلطان سلیم اول, اس کے بعد بھی سلیم نام کے حکمران آتے رہے. اور سلطان سلیم اول کا بیٹا تھا جو بلا کا جنگجو آدمی تھا. اس سے پورا یورپ اس کے نام سے کانپتا تھا. اس کی رنگت تاتاریوں کی طرح تھی, جیسے یلو ریس, زرد مونچھیں بہت لمبی تھیں جو پیچھے تک جاتی تھیں. اور سلطان سلیم اول کی داڑھی چھوٹی تھی اور تنہائی میں وہ کھانا کھایا کرتا تھا, گوشت خور آدمی اور غضب کا جنگجو. اچھا, سلطان سلیم کا بیٹا تھا. ان کی والدہ کا نام تھا حفصہ. حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی کا نام بھی حفصہ تھا, تو انہی کے نام پہ کی والدہ. اچھا, سلطان سلمان جب تخت نشین ہوا 26 سال کی عمر میں, اس سے پہلے وہ منیسا کا غالباً گورنر تھا, تو یورپ میں جشن منایا گیا. جشن کس بات کا؟ سلطان سلیم کی موت کا. تو زبان زد عام تھا یہ جملہ کہ بھیڑیا مر گیا اور اس کی جگہ ایک میمنہ آ گیا ہے. بھیڑیا کہہ رہا تھا یورپ کس کو؟ سلطان سلیم, چونکہ وہ واقعی بہت خوفناک قسم کا جنگجو آدمی تھا. اور میمنہ کہہ رہا تھا یورپ سلمان کو, جو ظاہر ہے 26 سال اس کی عمر تھی. انہوں نے کہا یہ تو لونڈا سا آ گیا ہے, باپ نے مار مار کے ہمارا بھرکس نکال دیا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے لشکروں میں یہ جملہ چلتا تھا کہ آسمان بھی ہمارے سر پہ گر پڑے تو ہم اپنے نیزوں پہ روک لیں گے. یہ کانفیڈنس کا لیول تھا.
تو انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا اور گرجا گھروں میں باتیں کی گئیں کہ جی ہنگری بھی بچ گیا، چونکہ وہ سلطان سلیم اس وقت تیاری کر رہا تھا ہنگری پہ قبضہ کرنے کی، تو بڑا سیلیبریٹ کیا انہوں نے۔ لیکن جب سلمان نے ٹیک اوور کیا سلطان کے طور پہ، سلطان سلمان، اور وہ تھوڑا سیٹل ہوا، اور پھر جب اس نے تلوار نکالی تو پھر لرزہ طاری ہو گیا پورے یورپ پہ، اور جس کو میمنا کہہ رہے تھے اس کے بارے میں خود یورپین مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں سلطان سلمان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی دیٹ واز دا لیول۔ تو پتہ نہیں بلگراد، ہنگری، محاکس وغیرہ پتہ نہیں کہاں کہاں فتوحات، اور بیچ میں یہ ہماری تاریخ کا ایک ٹریجڈی رہی ہے کہ بیچ میں سلطان سلمان نے ایران کے جو تھے اسماعیل صفوی، اس کو بھی شکست دی، یہ آپس میں بھڑ جایا کرتے تھے، جیسے اسی خاندان میں بایزید یلدرم۔ مجھے آج تک بڑا دکھ ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں تو مجھے بڑی ایک میرے پہ نا ایک تکلیف کرب کی کیفیت کہ وہ آپس میں ان کا کوئی جھگڑا سفارت کے چکر میں چل پڑا۔ بایزید یلدرم نے کبھی شکست دیکھی نہیں تھی، تو امیر تیمور کو غصہ چڑھا، وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، تو ترکی میں ان کا مقابلہ ہوا اور بایزید یلدرم مار گیا، اور وہ سلطنت کی گروتھ کچھ دیر کے لیے وہ ہل گئی، رک گیا کام، تو وہ کیپٹیوٹی میں بایزید یلدرم قیدی امیر تیمور کا۔ تو یہ ہماری تاریخ میں یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آپس میں ٹکراتے رہے پاور پلے کے چکر میں۔ بہرحال تو بات یہاں سے، ہاں ایک بات جو بہت قابل غور ہے، نارملی تاریخ میں یہ ہوتا ہے نارملی کہ جو بہت جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مدبر نہیں ہوتے، ان میں اسٹیٹسمن شپ کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ سلمان علی شان اس لیے بہت عجیب و غریب شخصیت ہے کہ اس کو سلمان قانونی بھی کہتے ہیں۔ سلمان علی شان کا خطاب تو دیا ویسٹ نے، کیونکہ کیا علی شان آدمی ہے جی، کیا زبردست باتیں ہے اور کیا زبردست انسان ہے۔ سلمان قانونی اس کو ترک کہتے تھے، کیونکہ اتنی قانون سازی کی سلمان نے، تو وہ ایک مدبر بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ جس نے فتوحات کا اور قوانین کا جال ایک بچھایا، تو یہ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک سیریل چلا جو پاکستان میں تو کم از کم بے تحاشائی مقبول ہوا، اس کا نام تھا میرا سلطان۔ ظاہر ہے ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے، بہت ایگزیجریشن، مبالغہ اور یہ اور وہ، تو وہ ارطغرل غازی کی طرح ہی مقبول ہوا پاکستان میں۔ تو وہ تھا بنیادی طور پہ سلطان سلمان علی شان۔ اس میں وہ بیٹا کیسے اس کا مرڈر وہ کرواتا ہے مصطفیٰ، اسے شک پڑ جاتا ہے کہ ایرانیین کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے اور اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، پھر اپنے پرانے قدیم دوست کو ابراہیم پاشا اس کا وزیر اعظم ہے اس کو مرواتا ہے۔ یہ پاور پلے کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ سلمان پہ چند ایک ڈیفینیٹلی بہت شاندار عالی شان شخصیت، لیکن چند دھبے اس کی ذات پہ۔ اچھا، تو سلمان ان کے حرم تو بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ فیوریٹ ترین بیوی تھی روکسلانا، وہ کہتے ہیں یوکرینین تھی، زیادہ تر لوگوں کا اتفاق اس بات پہ یوکرین کی تھی، تو وہ بکتی بکاتی آئی ہے وہ سارا۔ تو بڑی حفاظت سے جن خوبصورت کنیزوں کو انہوں نے بادشاہوں کے پاس بیچنا ہوتا تھا، ان کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو وہ سلمان کی چہیتی ترین بیوی بن گئی، اور ایک بیٹا ان کا تھا جہانگیر، وہ ہلکا کبڑا تھا، وہ بچہ جوانی میں مر گیا اپنے ستیلے بھائی کے قتل پہ۔ وہ اتنا اس کو افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ وہ اس کے غم میں مر گیا۔ بہرحال یہ ایک اور کہانی۔ سلطان سلمان شاہ جہان کی طرح اس کو عمارتیں بنانے کا معمار بادشاہ کہہ لیں یا سلطان کہہ لیں،
تو میں نے بلکہ ایک سے زیادہ بار یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو مسجد بنوائی تھی سلمانیہ، بہت مشہور ہے استنبول کی، میں نے وہاں نماز پڑھی ہوئی ہے اس کے، اچھا وہ اسی مسجد کے عقب میں سلطان سلمان، یہ ٹریڈیشن ہے ان کی موسٹلی اسی طرح ہے، تو قبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی چند قدموں کے فاصلے پہ حورم سلطان کی، ان کی جو فیوریٹ اہلیہ ملکہ کہہ لیں، اس کی قبر ہے۔ تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ آخر پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوا سلطان سلمان کی قبر پہ، تو فاتحہ سے فارغ ہو کے تو چند قدموں کا فاصلہ ہے ان کی اہلیہ کی، تو میں نے کہا ادھر بھی، تو میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو بیل سیل فون کی نا گھنٹی بجی، تو ظاہر ہے میں فاتحہ میں نے مکمل کی تو فون بند ہو گیا، ابھی وہیں کھڑے تھے تو میں نے دیکھا، میں نے کہا وہ یہ تو گھر سے فون ہے، تو اتنی دیر میں دوبارہ فون آیا، تو میری اہلیہ نے کہا کہ آپ کہاں ہوں، تو میں نے بتایا، میں نے کہا کہ میں سلمانیہ ماسک میں ہوں، اور ابھی نماز پڑھ کے میں ادھر آیا تھا تو سلام کرنے سلطان سلمان کو، فاتحہ پڑھنے، اور اس کے بعد میں نے کہا میں کھڑا ہوں حورم سلطان کے، وہ اس زمانے میں حورم سلطان یہ رقص چلانا، ظاہر ہے مسلمان ہو گئی ہوں گی بعد میں، تو میں نے کہا میں ابھی آپ کا جب فون بج رہا تھا تو میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو میری اہلیہ نے بالکل مذاق میں بات کی کہ میری طرف سے بھی ان کو میرا سلام کہنا، تو میں چپ کر گیا، اب وہ ہیلو ہیلو کر رہی ہیں، میں چپ رہا، کوئی 30 35 40 سیکنڈز کے بعد میں نے کہا ہاں جی، تو کہتی ہیں کہ آپ کدھر غائب ہو گئے تھے، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا نہیں آواز آ رہی تھی لیکن میرے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا ہے، تو کہتی ہیں کیا، میں نے کہا میں نے تمہارا سلام دیا ہے ملکہ کو، تو قبر سے ایک ہاتھ نکلا ہے، اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا اور ساتھ کہا ہے کس کنیز کا سلام پیش کرنے کی جرت کی ہے۔ تو یہ واقعہ وہ آج بھی اپنی دوستوں کو سناتی ہیں، تو یہ دیٹ از دی اینڈ، لمبی بات ہے، بہت بڑا آدمی، کئی سالوں تک حکمران، اور آخری پھر موت کا منظر بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے، چھپایا گیا، پھر بیٹے کو اطلاع کی گئی، وہ اور کہانی ہے، چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آپ کی یہ برقرار رہی تو اس طرح کے نا جو تاریخی واقعات یا اس طرح کی شخصیات ان کو ہم شیئر کرتے رہیں۔